وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، ویسے میں آپ حضرات کے سامنے شریعت میں جو تعویذیں منع کی گئی ہیں ان کے بارے میں پچھلی 2-3 مجلسوں سے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا. اس وقت اس موضوع سے ہٹ کر ایک اہم دوسرے موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں. ابھی ہم لوگ جن دنوں سے گزر رہے ہیں یہ ذی الحجہ کے دن ہیں. ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی بڑی فضیلتیں شریعت کے اندر آئی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ جو آدمی وقت کی قدر پہچانتا ہے وہ قدر کر پاتا ہے، جو قدر پہچانتا نہیں وہ قدر کر نہیں پاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثوں میں ہم کو اس طرف متوجہ کیا گیا کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جانی چاہیے. اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ ہوں اور برائیوں سے یوں پوری عمر بچنا ضروری ہے، مگر ان دنوں میں بچنے کا اہتمام زیادہ ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ. بہت سے مومن بیچارے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے طور پر یہ 10 دن آتے ہیں، لیکن قدر نہ پہچاننے کی وجہ سے جیسے اور دن گزارتے ہیں ویسے ان 10 دنوں کو بھی گزار دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیک کام کرنا ان 10 دنوں میں جتنا پسند ہے اتنا اور ایام کے اندر محبوب نہیں. دیکھو، عمل صالح کے لیے، نیک اعمال کے لیے، عبادت کے لیے تو بندے کو پیدا کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کو عبادت بہت پسند ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور پوری زندگی کے ہر دن میں عبادت اللہ کو پسندیدہ ہے. انسان کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصود ہی عبادت ہے. تو اور دنوں میں تو اللہ کو محبوب ہے ہی ہے، پسند ہے ہی ہے عبادت، لیکن ان 10 دنوں میں عمل صالح اور نیک کام اللہ کو جتنا پسند، اور دنوں میں عبادت اس درجہ پسند نہیں. یہاں عبادت کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ جاتی ہے. صحابہ نے جب یہ سنا تو صحابہ کے ذہنوں کے اندر عبادت کی ایک پوری فہرست تھی. وہ ساری عبادتیں کرتے تھے، اپنی جان مال سب کچھ لے کر جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نکل جایا کرتے ہیں. تو صحابہ کو فوراً تعجب ہوا کہ اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے نکلنا یہ تو بہت بڑی عبادت ہے. تو اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے اور دنوں کی عبادت کے مقابلے میں. تو انہوں نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ، جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل یہ ان 10 دنوں کی عبادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی، اور دنوں میں اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے مقابلے میں ان 10 دنوں کی عبادت زیادہ بہتر ہے. ہاں، ایک آدمی ہے جو ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے کے درجے میں ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ایک انسان اپنی جان لے کر، اپنا مال سب کچھ لے کر باہر نکل جاوے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے، اور واپس کچھ لے کر نہ لوٹے، نہ جان لے کر لوٹے اور نہ مال لے کر لوٹے. یہ آدمی ان 10 دنوں کی عبادت کرنے والے کے درجے میں ہو سکتا ہے. اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے ایسی نوبتیں میسر ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ لے کر اللہ کے راستے میں نکل جائیں. ہر ایک کے لیے مہیا نہیں اور مواقع بھی نہیں. اگر اتنی بڑی فضیلت پانا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد ہے، ان 10 دنوں میں عبادت کر لو. پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی عبادت اتنے بڑے درجے کی کہ آپ نے سب کچھ لٹا دیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، مال بھی لٹا دیا اور کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا. یہ مقام تو صدیقیت کا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
सामान लेकर आए, पूछा क्या छोड़ कर आए, फरमाया अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम छोड़ कर आया और कुछ नहीं। वो मकाम इंसान इन 10 दिनों में इबादत के जरिए से पा सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग इन 10 दिनों को अल्लाह की इबादत से आबाद करें, नेक अमाल से आबाद करें। अल्लाह को बहुत महबूब है, और अमल का महबूब होना इस बात की दलील है कि करने वाला भी अल्लाह के यहाँ महबूब हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत पाने के हजारों रास्ते हैं। उलमा ने तो फरमाया कि इतने रास्ते हैं, सूफिया कहते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के इतने रास्ते हैं जितने इंसान की सांस, हमारी जिंदगी की सांस हम गिन सकते हैं। अगर वो बेशुमार है तो अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते बेशुमार हैं। लेकिन बाद रास्ते शॉर्टकट होते हैं। मुख्तसर अमल करो, बहुत ज्यादा फासला जो है तय कर लो। उनमें से एक ये भी है कि नेक अमल इन 10 दिनों के अंदर करना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा महबूब है। गोया वो बंदा भी अल्लाह की मोहब्बत का मौरिद बन जाता है, जिस पर अल्लाह की रहमतें और उसकी मोहब्बतें मूसलाधार बारिश की तरह उतरती है। और बंदा इन 10 दिनों में इबादत कर ले तो 10 दिनों के बाद पूरी बस्ती के अंदर एक नुमाया मकाम हासिल कर लेता है। कहो अल्लाह की वलायत, अल्लाह की निस्बत, अल्लाह की नजदीकी और उसका कुर्ब उससे मुयस्सर हो जाता है। और हम लोग समझते हैं कि इबादत सिर्फ जो है मखसूस किस्म की होगी, वही अरे आप चलते फिरते अल्लाह की याद किया करो, गुनाह कम करो, नेकी ज्यादा से ज्यादा किया। कौन सी भी नेकी करोगे अल्लाह ताला के यहाँ वो महबूब समझी जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि इस इरशाद के ऊपर हम लोग अपनी तवज्जो मबजूल करें। और दूसरी रिवायतों के अंदर तो इसकी अहमियत इस माना कर भी बयान की गई है कि सवाब कितना बढ़ जाता है। चुनांचे एक रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि इन 10 दिनों में, जिलहिज्जा के इन 10 दिनों में अल्लाह की इबादत की जाए, ये अल्लाह को और दिनों, अल्लाह की और दिनों में इबादत करने के मुकाबले में उससे ज्यादा पसंद है। फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 10 दिनों में एक दिन का रोजा 1 साल के रोजे के बराबर। अब 10वीं जिलहिज्जा को तो रोजा नहीं रख सकेंगे इसलिए कि ईद का दिन है और ईद के दिन रोजा मना है। उलमा फरमाते हैं 10 दिन से मुराद 9 दिन। जैसे हमारे यहाँ एहतिकाफ के लिए बोलते हैं कि रमजान के आखिरी 10 रातों में एहतिकाफ करना, जबकि 30वां रोजा ना हो, 29 ही रोजे हो तो सिर्फ 9 ही दिन का एहतिकाफ होता है, लेकिन बोलते हैं कि 10 दिन का एहतिकाफ। वैसे इन 9 दिनों का रोजा अगर कोई आदमी रखे हर रोजे के मुकाबले में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची जुबान फरमाती है इंसान को 1 साल रोजा रखने का सवाब मिलता है। और हर रात इबादत करने का सवाब ऐसा जैसे शबे कदर के अंदर किसी ने इबादत की। ये हदीस शरीफ में मजमून आया। इसीलिए उलमा के दरमियान में मुस्तकिल ये चर्चा का बाइस बन गया कि रमजान की आखिरी 10 दिन अफजल या जिलहिज्जा के ये 10 दिन अफजल। मैंने खुद सुना हमारे शेख हजरत शाह अबरारुल हक साहब हरदोई नव्वरल्लाहु मरकदहुम से, वो रमजान में फरमाते थे कि अरे भाई रमजान के अंदर इबादत कर लो, अल्लाह ताला की बहुत नजदीकी हासिल होगी, लेकिन उसके बाद उससे भी ज्यादा अहमियत वाले दिन आ रहे हैं, वो जिलहिज्जा के 10 दिन। यहाँ रमजान के 30 रोज इबादत करो, जो मिलेगा वहां सिर्फ 10 रोज की इबादत में मिल जाएगा। हमारे बुजुर्गों की निगाहें बहुत गहरी रहा करती थी, वो इंतजार में रहते थे, एक इश्तियाक रहता था कि ये 10 दिन आए और हम लोग इबादत शुरू करें। हम लोगों को वो इंतजार नहीं है, और आ जाने के बाद भी हमारी गफलत का हाल ये है कि हमें अहमियत का पता ही नहीं कि हम लोग उसकी इबादत को वसूल कर सके। अल्लाह करे हम लोगों के दिलों के अंदर भी वो अहमियत आ जाए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में बताई थी और सहाबा बड़े शौक से पूछ कर लेते थे उसको। अगर आखिर शौक ही की तो बात थी कि सहाबा ने पूछा है रसूलुल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जंग करने से भी ज्यादा इन 10 दिनों की इबादत? जी, उससे भी ज्यादा बेहतरीन इबादत है इन 10 दिनों की। एक और रिवायत में ये भी आया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अब एक आमी आदमी बाज़ मर्तबा नहीं समझ पाता कि मुझे इबादत क्या करनी चाहिए। कभी नमाज पढ़ते पढ़ते जी थोड़ा सा उकताने लगता है तो वो बैठ जाता है। अरे बैठो, लेकिन उस वक्त जो है अल्लाह का जिक्र जारी करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी तिश्ना नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक और रिवायत में है, सब दिनों के अंदर सबसे अफजल दिन 10 हैं, यही जिलहिज्जा के 10 दिन।
اور دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کو جتنی زیادہ محبوب، اس سے زیادہ محبوب ان 10 دنوں کی عبادت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کثرت سے اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو کثرت سے۔ اور آگے آپ نے فرمایا ہر دن کا روزہ، ان 9 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی 700 گنی بڑھا دی جاتی ہے۔ ان 10 دنوں میں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو 700 گنی بڑھا دی جاتی ہے۔ شاید بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 دن کے مقابلے میں یہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ رمضان میں ایک عبادت 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے اور یہ 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں کے مقابلے میں افضل ہے۔ اگرچہ صحیح اور تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ 9 ایک تو دن ہے اور ایک رات ہے، تو دن کے اعتبار سے یہ 9 اور 10 دن زیادہ بہتر ہیں، اور راتیں وہ رمضان کی 10 راتیں بہتر ہیں۔ رات کے اعتبار سے پورے سال میں اگر سروے کرنے نکلو تو رمضان کی آخری 10 جو راتیں ہیں ان کے ہم پلہ کوئی دوسری رات نہیں ہو سکتی، اور دن کے متعلق تلاش کرنے نکلو تو ذی الحجہ کے ان 10 دن کے مقابلے میں اور کوئی دن جو ہے اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ تحقیقی قول علماء نے یہ فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان دنوں ان عبادتوں کے اندر اضافہ کر لیا کریں۔ ہماری زبان 10 دن کے لیے بس لا الہ الا اللہ کے لیے قربان ہو جانی چاہیے، اللہ اکبر کے لیے وقف ہو جانی چاہیے، اللہ کی یاد اللہ اللہ کرنے کے لیے جو ہے اللہ اس کی نظر ہو جانی چاہیے، بس 10 دن میں اللہ کی یاد ہو۔ اور رات کو اور دنوں میں اگر ہم لوگ نہیں اٹھ سکتے یا زیادہ دیر عبادت نہیں کر سکتے، ان 10 راتوں میں ہمیں مر مٹنا چاہیے، زیادہ تھوڑی سی عبادت کر لو، 20-30 رکعت پڑھ لیا کرو اور دنوں کے مقابلے میں رات میں۔ چونکہ یوں سمجھو کہ ان 10 راتوں کو کسی نے آباد کیا تو اس نے شب قدر آباد کی۔ اب شب قدر کون پا سکتا ہے؟ خوش قسمت آدمی جسے ملے تو ملے، ویسے بھی وہ پوشیدہ رکھی گئی ہے، ہر آدمی جان نہیں سکتا کہ کون سی شب قدر ہے، لیکن اس کا اجر ان 9 راتوں کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو ان 9 اور 10 راتوں کے لیے ہم لوگ عبادت کے واسطے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیں، اور اتنا اہتمام تو ضرور کریں کہ اور دنوں میں ہمارے گناہوں کی جو عادت ہے کم سے کم ان 10 دنوں میں اللہ کی عظمت کی لاج رکھیں، اس کی جلالت کی راج رکھیں، اور گناہوں کو تو کم سے کم ہم لوگ چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو ان دنوں میں گناہ کرتے ہیں، چنانچہ اس میں ایک روز عید کا بھی پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 10 روز میں سے 10واں روز یہ بقری عید کا پہلا دن ہے، اور لوگ عید کے دن فلم دیکھنے جاتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں کی بدمزاجی کی حالت یہ ہے کہ اب تو عید کے نام سے فلمیں ریلیز ہونے لگی۔ آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا عید کے موقع کے اوپر باقاعدہ جو فلمیں اس وقت ریلیز ہوتی ہیں عید کا تحفہ، مسلمان کی نگاہ شرم سے جھک جاتی ہے کہ عید کا تحفہ فلم، لیکن ہماری بدمزاجی کا یہ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان عید کے ایام میں زیادہ سے زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں، اس لیے عید کے نام سے فلم، جبکہ یہ فلم جو ہے اللہ کی ناراضگی کی چیز، اور عید اللہ کی رضامندی کا دن ہے، اللہ کی مہمانی کا دن ہے۔ اللہ اس دن اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو کہہ دیا خبردار جو کسی نے روزہ رکھا تو حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا، میری مہمانی کا دن ہے۔ علماء نے فرمایا یہ عید کا روز جو ہے تینوں روز، بلکہ عید کے بعد والا بھی ایک روز، ایام تشریق 4 ہیں، پہلے 3 روز اور چوتھا روز آپ روزہ حرام ہے، کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر کسی نے روزہ رکھا تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر جتنا اللہ سے قریب ہوتا تھا، یہ آدمی جو ہے اس دن روزہ رکھ کے اللہ سے اتنا دور ہو جائے گا۔ اللہ نے جسے حرام ٹھہرایا ہماری عقل کے مطابق شریعت نہیں ہے کہ عقل کہے کہ روزہ رکھنا ہے اور شریعت نہ کہے تو بھی عبادت نہیں۔ شریعت نے نہ کہا تو تمہارے ذہن و دماغ میں عبادت ہو، وہ عبادت نہیں ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کی چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے مسلمانوں کو ان دنوں کے اندر گناہوں سے بچنا چاہیے، اور عید کے تحفے کے نام سے ان لوگوں کے منہ کے اوپر یہ جو جملہ آ رہا ہے کہ عید کا تحفہ اور فلم، اس کو جو ہے ہم لوگ سٹاپ کرنے والے بنے۔ اور الحمدللہ ابھی فلمی
اداکاری کی راہ کے اندر اللہ ان کو جو ناکامیاں دے رہا ہے، آپ اخبار میں دیکھ رہے ہوں گے اکثر فلمیں فلاپ ہو رہی ہے. اللہ کرے ساری ہی فلمیں فلاپ ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہ رہے. انشاءاللہ اس برائی کا جو ہے خاتمہ ہو جاوے گا. کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں، اور ابھی اخبار میں آئے دن دیکھے جا رہے ہیں، اور ایکٹر اور ایکٹرنیوں کی خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. کون نہیں جانتا مختلف ایکٹرنیوں کے خودکشی کے واقعات آ رہے ہیں. اللہ کی نافرمانی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کو سوائے مرنے کے اور کوئی چیز جو ہے سکون کی نہیں لگتی، اور مر کے بھی انسان سکون نہ پاوے تو پھر کہاں پاوے گا. اکبر کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اس لیے بات یہ ہے کہ فلم دیکھنا انگارے پر ہاتھ رکھنا ہے، اور اس سے دل کا سکون کھو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ دل بے سکونی کا گہوارہ بن جاتا ہے. اور ایک روز ایسا آتا ہے کہ انسان کو نہ اپنوں میں مزہ آتا ہے نہ باہر، اپنے گھر کے اندر بھی اس کا دل اکھڑا رہتا ہے. پھر یہ چیز انسان کو پہنچاتی ہے کہ بھائی جب کہیں سکون نہیں، دنیا کے سارے اسباب سکون کے اپنا لیے، دوائیاں لے لی اور مختلف جو ہے گھومنے کے مقامات پر انسان جا کر آیا تو بھی دل کا سکون نہیں حاصل ہوا، تو سوائے خودکشی کے اور کچھ نظر نہیں آتا، تو پھر انسان مر جاتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ فلم کا راستہ بے سکونی کا راستہ ہے، اور یہ اس کا آخری سرا خودکشی سے جا کر جڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو سمجھ عطا فرماوے، اور اللہ کے واسطے ہم لوگ کم سے کم ان دنوں میں زیادہ عبادت نہ کر سکیں، کم سے کم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے تو ضرور بنیں. اللہ تبارک و تعالی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ.